الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله سبحانه وتعالى في عظمة محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. حصول برکت کے لیے درود پاک کا نذرانہ اور پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جب بھی نام اس میں گرامی سنیں ضرور ضرور درود و سلام کا نذرانہ حضور کی بارگاہ میں پیش کر لیا کیجئے. یہ کسی ملا مولوی کا نہیں، اللہ کا حکم ہے قرآن پاک میں. ہاں، منع کرنے والے ملا مولوی ہی بعض وہ، اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج کے ہر کسی کے ہاتھوں میں موبائل ہے اور موبائلوں میں ایک سے ایک مولوی آتے رہتے ہیں جو درود و سلام کے خلاف بھی بول دیتے ہیں معاذ اللہ نعوذ من ذالک. تو آپ یہ دھیان رکھیں کہ درود و سلام پڑھنے کا حکم کسی ملا مولوی کا نہیں، اللہ پاک کا قرآن پاک. تو جب بھی حضور کا نامی سنے تو دل کی گہرائیوں کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیا کیجیے، کیونکہ بے شمار اس میں فضیلت اور برکتیں ہیں اور اس سے محرومی جو ہے ہمارے لیے دنیا میں خسارہ اور گھاٹا کا سبب ہے. ایک حدیث پاک درود و سلام کے متعلق آپ کے سماعتوں کے حوالے کروں، اور اس حدیث پاک میں بوڑھے ماں باپ کی خدمت کا بھی آ جائے گا اور رمضان مقدس کا بھی آ جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت ممبر مسجد نبوی شریف میں ممبر پر تشریف فرما ہونے جا رہے ہیں. پہلے جینے پر آمین کہا، دوسرے جینے پر ممبر کی جو سیڑھیاں ہوتی ہیں پہلے سیڑھی پہ جب قدم رکھے آپ نے آمین فرمایا، دوسرے میں آمین فرمایا، تیسرے میں آمین فرمایا. صحابہ اکرام کو بڑا تعجب ہوا، یا رسول اللہ آج تک ہم نے یہ ایسی باتیں آپ سے نہ سنی تھی، اس کا کیا مطلب ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں ممبر کے پہلے جینے پر قدم رکھا اللہ کے فرشتے مقرب فرشتے جبریل امین تشریف لائے اور انہوں نے کہا ہلاک اور برباد ہو وہ شخص اس کی ناک کھا کلود وانے، وہ ذلیل و رسوا ہو، ذلیل و خوار ہو، جس کے سامنے رمضان المقدس کے جیسا مہینہ سایہ فگن ہو اور وہ اس کا ادب احترام کر کے اس کے روزے رکھ کے اپنی مغفرت نہ کروا لے تو وہ شخص ذلیل و خوار ہو، اس کی ناک کھا کلودوا نے ذلیل و خوار ہو، رسوا ہو. یہ بددعا جبریل آمین جو فرشتوں کے سردار ہیں، معصومین ہیں، وہ کرتے ہیں. اور رحمت للعالمین جو انبیاء کے سردار، امام الانبیاء فرشتوں کے بھی سردار حضور رحمت للعالمین تمام عالم میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب سے زیادہ رحم کرنے والا بنا کر بھیجا، وہ آمین فرما رہے ہیں اس پہ. تو پتہ چلا یہ کتنی ہمارے لیے محرومی ہوگی کہ ہم رمضان مقدس کے مہینے کا ادب و احترام نہ کریں. پھر آپ نے فرمایا ہلاک و برباد ہو، ذلیل و خوار ہو وہ شخص اس کی ناک کھا کلود ہو، ایک دم رسوا ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے اس کے ماں باپ بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائیں اور وہ خدمت کے محتاج ہوں اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنی مغفرت نہ کروا لے، اللہ سے اپنی بخشش نہ کروا لے، وہ ہلاک برباد ہو، تباہ ہو، ذلیل و خوار ہو. ہمیں اس کے لیے بددعا کرنے والے جبریل آمین فرشتوں کے سردار اور سید الامین تمام
تمام عالم کے سردار، انبیاء اکرام کے سردار، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہے، گویا یہ اللہ کی بارگاہ میں یہ مقبول ہے۔ کبھی بھی اپنے بوڑھے ماں باپ کو تکلیف میں دیکھو، بیماری میں دیکھو، پریشانی میں دیکھو تو پھر کسی کا کہنا نہ مانو، کسی کا کہنا نہ مانو۔ اکثر سنا آبادیوں میں کوئی عورتیں رہیں گی، ارے وہ بوڑھے ماں باپ یوں ہی ہوتے رہتے ہیں، بیمار چھوڑو ان کو۔ تو کبھی عورت کے کہنے پہ نہ ہو، کسی کے کہنے پہ نہ ہو، اللہ رسول کے فرامین پہ عمل کرو اور اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کر لو۔ انہوں نے اپنا بچپنا یاد کر لو تم، ماں کیسی تاپ جاتی ہے جب اپنے بچوں کو بیمار دیکھتی ہے، رات رات بھر نیند نہیں آتی اس کی، بچہ بیماری کی حالت میں روتا ہے تو ماں کیسی بے چین ہو جاتی ہے، اپنے سینے سے لگائے ہوئے رات رات بھر جو ہے جاگتی رہتی ہے۔ لیکن وہی ماں بوڑھی ماں جب بوڑھی ہو جائے تو کتنے بچے، ایک ماں اپنے کئی بچوں کی پرورش کر لیتی ہے، لیکن کئی بچے ماں بوڑھی ہوتی ہے تو اس کی خدمت میں ایسی نہیں کر پاتے۔ کما حق کا اللہ جسے توفیق دے، تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے جس کے ماں باپ باحیات ہیں وہ خدمت کر کے اپنی مغفرت کروا لے، نہیں تو یہ جلیل و رسوا اور خواری ہوئے دنیا میں ذلت نصیب ہوگی۔ یہ فرشتے بد دعا کرتے ہیں، فرشتوں کے سردار اور نبیوں کے سردار، تمام عالم کے سردار اس پر آمین کہتے ہیں جناب رسول اللہ۔ پھر آپ نے فرمایا تیسرے جینے پہ قدم رکھ کر، ترتیب تھوڑا الٹ پلٹ ہو سکتی لیکن یہ 3 بد دعائیں جبریل آمین نے کہی تھی۔ تو تیسری فرمایا وہ شخص جلیل و خوار ہو، ناک اس کی خاک آلود ہو، وہ رسوا ہو، جس کے سامنے حضور کا تذکرہ ہو اور حضور کا نام سن کے آپ پر وہ درود و سلام نہ بھیجے۔ تو جب بھی تقریر کے دوران حضور کا نام اسم گرامی سنے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو ان پر درود و سلام بھیج لیا کریں۔ تو درود و سلام یہ تمہارے لیے دنیا میں رحمت ہے، برکت ہے، بخشش کا ذریعہ، تمہاری دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ، بے شمار فضیلتیں برکتیں اس پہ کہ جب بھی حضور کا نام تقریر کے دوران سنیں تو آپ کو بولنے کی ضرورت نہ پڑے، آپ کو اپنے آقا، اپنے محبوب، اپنے محسن احسان کرنے والے، اپنے لیے رات رات بھر رو کر اللہ سے بخشش کی دعا مانگنے والے رات رات بھر رویا کرتے تھے۔ ہم جو ہے اپنے بچوں سے یا ماں باپ سے یا کس سے اتنی محبت نہیں کر سکتے کہ کسی کے لیے رات بھر رو سکیں، وہ اپنی امت کے لیے رات رات بھر رویا کرتے تھے کہ اللہ ہم گنہگار ہیں، برے ہیں، بھلے جیسے بھی ہیں، تیرے بندے ہیں، میرے امتی تو ان کی مغفرت فرما، ان کے گناہوں کی معافی فرما۔ وہ ہمارے لیے رات رات بھر تڑپتے بے چین ہوتے تھے۔ تو ایسے آقا، ایسے محسن، ایسے احسان کرنے والوں کا احسان ہمیں نہیں بھولنا چاہیے، نہیں تو دنیا میں بڑی محرومی ہے، ان سے کبھی دور نہیں ہونا چاہیے۔ صحابہ اکرام نے ایک دفعہ پوچھا، ایک صحابی نے، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ انہوں نے کہا، حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سوال کرنے والے، تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھا ہے؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ میرے پاس نمازوں کا ذخیرہ نہیں ہے، یعنی خزانہ نہیں ہے، بہت سی نمازیں نہیں ہیں، نہ بہت سے روزے نہیں ہیں، بہت سی عبادتیں نہیں ہیں، کسی چیز نہیں، بس ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے بہت محبت کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا، المرء مع من احب، جو جن سے محبت کرے گا اس کا حشر و نصر اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو یاد رکھو، جب یہ حضور نے فرمایا تو صحابہ اکرام فرماتے ہیں ہمیں کسی بات میں اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی خوشی حضور کی اس بات میں ہوئی۔ تو پتہ چلا صحابہ اکرام حضور کے جو ساتھی صحابہ جن کو کہا جاتا ہے، حضور کی اس بات، اس دنیا اور مافیہ تمام بہتر لگی، ان کو بہت خوش ہوئے۔ تو ہمیں بھی صحابہ کے نقش قدم پر چلنے پہ ہمیں بھی جو ہے دنیا بھی فائدہ اور آخرہ بھی فائدہ اور قبر میں اور حشر میں بھی فائدہ ہوگا۔ تو اس لیے آج کل کے دور پہ میں اس لیے بتا رہا ہوں، ہر انسان کے ہاتھ میں موبائل ہے، ایک سے ایک خبیث مولوی آتے ہیں جو حضور کے خلاف بکواسیں کرتے ہیں۔ کوئی کہے گا سلام مت پڑھو، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، کوئی کچھ، اللہ والوں سے گویا دور کرتے ہیں وہ لوگ۔ تو اللہ والوں کے بھی سردار جو حضرت ابھی اشعار پڑھ رہے تھے، قرآن تو ایمان بتاتا ہے نہیں اور ایمان کہتا ہے میری جان ہے، یہ اعلی حضرت کے اشعار پڑھ رہے تھے، آپ نے سنا نا کتنی گہرائی ہے آثاروں میں۔ تو یاد رکھیے کہ ہماری ایمان کی جان ہے حضور۔ ایسے ملا مولوی سینکڑوں کو لات مار دیجئے جو حضور کے خلاف بکواس کرتے ہیں، اور ان مولویوں کی اتباع، ان کی اطاعت، ان کی فرما برداری، ان کی بات مانیے جو حضور کی محبت میں، حضور کی اتباع میں اور حضور کی طرف آپ کو بلاتے ہیں۔ اور ان مولویوں کو
شیطان کے حوالے کریے جو حضور سے بہکاتے ہیں. تو نام بتا دوں جن کو ہم وہابی کہتے ہیں. آج کل ہر کوئی جو ہے رشتے میں جڑ رہا ہے, کوئی مال دولت کی لالچ میں, کوئی کسی کی لالچ میں, کوئی ان کے کاروبار بڑے دیکھ کے اپنی بیٹیاں دے دیتے ہیں, کوئی بیٹیاں لے لیتے ہیں. آئے دن ایسے کیس ہو رہے ہیں, ہمارے پاس خبریں آتی رہتی ہیں. منع کرو سمجھاؤ لیکن نہیں سمجھتے ہیں. آدمی اپنی آخرت کو بھول جاتے ہیں. یہ دنیا کی بڑی بدترین اور ذلیل خوار قوم ہے جو اپنے نبی کو معاذ اللہ وہ توہینی الفاظ ان کی کتابوں میں ان کے مولویوں نے لکھ گئے ہیں, اور جو ان کتابوں سے اپنی توہین کے الفاظ کو نہیں بٹاتے ہیں, نہ اپنے ان مولویوں کی اطاعت کو چھوڑتے ہیں اور انہی کے کہنے پہ چلتے ہیں. تو کبھی آپ جو ہے ایسے رستوں سے بچیے. اور وہ خاص کر کے دیہاتوں کو ڈھونڈتے ہیں. کسی دیہات میں ابھی کچھ دن پتا چلا میرے کو, ایک صاحب آتے تھے, کہیں انہوں نے نام بھی بتایا اس شہر کا, بڑی دوستی کیے, چائے پانی پلاتے تھے, بڑے خرچے کرتے تھے ہوٹل میں 2-4 آدمیوں کو جمع کر کے. پھر کہیں آپ کی یہاں مسجد نہیں ہے, ٹوٹا پھوٹا مکان جیسے میں آپ نمازیں ادا کرتے ہیں, کہو تو میں مسجد کا اہتمام کر دے رہا ہوں, یہ کر دے رہا ہوں, وہ کر دے رہا ہوں, اور آپ کو چندہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, پوری مسجد بن جائے گی. وہ گاؤں والے جو ہے بڑے چالاک تھے, سمجھ گئے, کہنے لگے ٹھیک ہے آپ, لیکن ہم جو ہے پکے سنی ہیں, ٹناٹن سنی ہیں, وہابی اور کسی قوم کا پیسہ ہمیں مسجد نہیں بنوانا ہے. اگر آپ سنی ہیں تو لگائیے. جب ان قوم کے لوگوں نے 2-4 لوگوں نے یہ جواب دیے تو کہتے ہیں آج تک وہ آنا بھول گیا. نہیں, اس بستی میں بڑے خفیہ طور پہ گھستے ہیں, بستیوں میں رشتے جوڑتے ہیں اور پیسوں کی لالچ دیتے ہیں. تو بچیے اس قوم سے. ایسی قوم ہمارے درمیانوں میں ہو گئی ہیں, ہمارے رشتہ داریوں میں ہو گئی ہیں, ہر کسی کو ہی رشتہ داروں سے جڑ رہا ہے. لیکن یاد رکھیے نہ سمجھی میں, نادانی میں جڑ گئے. اب جان بوجھ کے کبھی اس قوم سے آپ رشتوں میں نہیں. سب سے پہلے رشتوں کی خبر آتی ہے, پوچھیے کہ آپ کون لوگ ہیں. کہیں گے مسلمان, تو کون سے مسلمان؟ حضور پہ سلام بھیجنے والے یا حضور کے سلام سے منع کرنے والے؟ حضور نے جو دعائیں سکھائیں, ہر کام میں دعا کو ہم فاتحہ کہتے ہیں, تو ایک وہ ہو گیا, پہچان بن گئی, ورنہ یہ فرض و واجب نہیں ہے ہمارے یہاں. وہ کہتے ہیں قرآن میں کہاں فاتحہ ہے, قرآن حدیث میں فاتحہ بتا دو تو ہم بھی مان لیں گے. اس طریقے سے ہمارے لوگوں کو بہکاتے ہیں. تو کبھی بھی آپ یہ پوچھ لیجئے. بہرحال بات طویل ہو رہی ہے, میں اپنی بات کو سمیٹوں. فاتحہ کا وقت قریب ہو رہا ہے, انشاءاللہ 11:15 بجے ہم فاتحہ کر دیں گے, 11:30 بجے. میں نے قرآن مقدس کی آیت مبارکہ 28ویں پارے سورہ حشر کی آیت پڑھا. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا والذین جاؤ من بعدہم, وہ جو بعد میں آئے, من بعدہم یقولون, وہ کہتے ہیں, یقولون کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ ربنا اغفر لنا, اے ہمارے رب ہماری مغفرت فرما. ربنا اغفر, رب اللہ کا ایک صفاتی نام ہے, پرورش کرنے والا, حقیقی پرورش کرنے والا وہی رب ہے. پھر بھی اس کی پرورش کے متعلق انشاءاللہ پھر کبھی اللہ موقع ہدایت کرا, زندگی رہی سنیں گے. اے ہمارے رب ہماری مغفرت فرما. ربنا اغفر لنا, ہماری مغفرت. ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان, اور ہمارے بھائیوں کو, ہمارے ان بھائیوں کو سبقونا, جو ہم سے ایمان میں سبقت لے گئے, سبقونا بالایمان, ہم سے سبقت لے گئے, یعنی ہم سے پہلے ایمان والے بھائی گزر گئے. تو آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک جتنے ایمان والے گزر گئے, یہ سب کے لیے مغفرت کی دعا بعد میں آنے والے کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بطور تعریف اپنے قرآن میں اس بات کو بیان فرما رہا ہے. تو ہمارے بزرگوں نے سب قرآن اور حدیث کی باتیں اور سورہ کی باتیں, قرآن کی اور آیتوں کی اور حدیثوں کی دیکھے تو ہمارے بزرگوں نے ہر وقت, انسان پہ اتنا وقت نہیں رہتا, مصروفیت کا دور ہے, نام رکھ دیے 40 دن میں لوگ جمع ہو جائیں خاندان والے اور سب اپنے مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا کریں. تو یہ سب محفلیں 10واں 20واں یہ ہم نے رکھی ہوئی ہیں. لوگ چیلنج کرتے ہیں کہ قرآن میں دکھا دو, حدیث میں دکھا دو, تو ہم بھی مان لیں گے. اس طریقے سے یہ آسانیوں کے لیے ہمارے بزرگ نے ایک راستہ بنا دیے, ورنہ مغفرت کی دعا کرنے کے لیے کوئی وقت نہیں ہے. آپ جتنا زیادہ جب آپ کو وقت ملے اپنے مرحومین کے لیے دعا کرتے رہیے, اللہ سے مانگتے رہیے, کوئی وقت اس کا مقرر نہیں ہے. یہ آسانیوں کے لیے ہمارے بزرگوں نے رکھ دی کہ پورے خاندان کو پتہ ہو جائے کہ کسی نے نہیں بھی بلایا, کسی نے نہیں بھی کیا, کیونکہ یہ ایصال ثواب میں دعوت حرام, کسی کو بھی پتہ چل جائے تو جس آ سکتا ہے آ کر حاضری دیں اور کہتے ہیں مرحومین کے لیے رشتہ دار ہیں, قریبی ہیں, خونی رشتے کے ہیں, ایمان والے ہیں جو پہنچ سکتے ہیں, دعا کیجئے. یوں تو کہا گیا کلکم آدم و آدم من تراب, تم سب آدم سے ہو اور آدم کو ہم نے مٹی سے بنائے. گویا ایک ماں باپ کی اولاد ہے پوری دنیا میں. ایک کنبے قبیلے تو اللہ نے پہچان کے لیے بنایا, کبھی جو ہے کنبے قبیلے پہ فخر اور گھمنڈ اور غرور نہیں کرنا. یہ کنبے قبیلے ان کا فلانے خاندان کے, فلانے قبیلے کے, فلانے, اونچ نیچ اسلام میں نہیں ہے. ایمان والے ہیں
تو سب آدم کے اولاد ہیں اور آدم کو اللہ نے مٹی سے بنایا. پھر کہیں آیا کہ تم میں کوئی فخر نہ کرے اپنے خاندان پہ, اپنے کنبے قبیلے پہ. اگر فخر ہے تو تقوی اور پرہیزگاری پہ ہے. جو زیادہ متقی پرہیزگار ہے, زیادہ اللہ کو جانتا پہچانتا ہے, مانتا ہے, اللہ کی عبادت کرتا ہے, اللہ رسول کی اطاعت و فرما بردار ہے, وہ اللہ کے نزدیک عزت دار ہے. کسی کے پاس زمین ہو گئی سینکڑوں ایکڑ, کسی کے پاس کا کتنے دولت کا انبار ہو گیا, تو وہ کسی غریب سے اپنے آپ پہ فخر نہ کرنے لگے, بلکہ کہا گیا فخر اللہ کی چادر ہے, جو اسے کھینچنا چاہے گا اللہ اسے اوندھے منہ جہنم میں پھینک دے گا. گویا یہ دنیا کی چیزیں, مال دولت, یہ اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی, گلیز ہے. حضور نے مثالیں دے دے کے فرمایا, کوڑھے کے ڈھیر میں مری ہوئی بکری پڑی تھی. صحابہ کرام سے فرمایا یہ میرے صحابہ اس بکری کی کیا اوقات ہے؟ کہا یا رسول اللہ گھن آتی, دور بھاگتے ہیں. فرمایا اللہ کے نزدیک دنیا کی ان چیتھڑے یا یہ مری ہوئی بکری سے بھی زیادہ تم دنیا میں کوئی قدر کر لے, اللہ کے نزدیک دنیا کی کوئی قدر نہیں ہے. آپ کو اللہ کے نزدیک قدردان بننا چاہتے ہو, اللہ کے نزدیک آپ قدردان ہونا چاہتے ہو کہ اللہ آپ کی قدر ہو جائے اللہ کے نزدیک, تو آپ متقی پرہیزگار بن جائیے, اللہ کی معرفت حاصل کر لیجئے. تو میں قرآن پاک کی بتا رہا تھا, قرآن پاک میں وہ آنے والے کہتے ہیں ربنا اغفر لنا, یہ ہمارے رب ہماری مغفرت فرما, ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان, اور ہمارے ان بھائیوں کی جو ایمان پر ہم سے پہلے سبقت لے گئے ان کی مغفرت فرما. تو اللہ تعالیٰ اپنے مرحومین کے لیے, مرنے والوں کے لیے, انتقال کرنے والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کو بطور تعریف قرآن میں بیان فرما رہا ہے. تو یہ آپ جو مغفرت کی مرحومین کے لیے دعا کرنے کے لیے جو جمع ہوئے ہیں, یہ کوئی لغو یا بیکار یا کوئی خراب بات نہیں ہے, بلکہ یہ اللہ تعالیٰ تعریف فرما رہا ہے ایسے لوگوں کی جو اپنے سے پہلے گزرنے والوں کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. یہ ان کی مغفرت کی دعائیں کرنے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں. حدیث پاک میں ہے کہ مرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے پانی میں ڈوبتا ہوا فریادی. آپ نے کسی کو کبھی پانی میں, ندیوں میں, تلاؤ میں ڈوبتے ہوئے کسی نے دیکھ لیا ہوگا یا سنے ہوں گے کہ کیسا وہ بے چین ہوتا ہے, کیسا ہاتھ پیر مارتا ہے, تڑپتا ہے کہ شاید کوئی سہارا مل جائے, تنکھئی لکڑی مل جائے تو میں پکڑ کر پار لگ جاؤں. تو حضور نے مثال دے کر فرمایا دنیا سے رخصت ہونے والا, ہو جانے والا بالکل ایسا ہی رہتا ہے, اور وہ انتظار کرتا ہے کہ اس کے باپ, بھائی یا دوستوں کی طرف سے اس کے لیے کوئی دعا کرے. اور جب کوئی دعا کرتا ہے اس کے لیے تو دنیا مافیہ, دنیا اور اس کی تمام نعمتوں سے زیادہ پیاری اس کو یہ مغفرت کی دعا ہوتی ہے مرنے والے کے لیے. تو ہمیں چاہیے کہ اپنے انتقال کرنے والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں, تو بعد میں آنے والوں کو اللہ توفیق دے گا کہ وہ ہمارے لیے دعائیں خیر کریں گے. اللہ تعالیٰ توفیق دے گا کہ وہ ہمارے لیے دعائیں خیر کریں گے. اور قرآن پاک میں خاص کر کے اولادوں کے لیے حکم ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا, کہ اپنے ماں باپ کے لیے اس طریقے سے دعا کرو کہ مولا جیسے انہوں نے چھوٹپن میں ہم پر رحم کیے ایسا ہی تو جو ہے ان پر رحم کر, ان پر رحم کر. تو اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی, رحم کی جو ہے ہمیں دعا کرنے کا قرآن میں بھی حکم دے رہا. پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ جو انتقال کر جاتے ہیں ان کے اتنا ثواب دیا جائے گا کہ پہاڑوں کے جیسی نیکیاں. تو وہ کہیں گی کہ مولا ہم نے اتنی نیکیاں نہیں کی, آج ہمیں اتنا ثواب کیوں مل رہا ہے؟ تو حکم بتایا جائے گا تمہاری اولاد کی دعاؤں کے ثواب. تو اولاد اپنے مرحومین کے ماں باپ کے لیے دعا کرے گی تو ان کو پہاڑوں کے جیسے نیکیاں ملیں گی. تو اس نیکیوں کی وجہ سے اگر تم نے دنیا میں صحیح سے خدمت نہیں کر پائے تو تمہارے مرحومین ماں باپ جنت میں درجے بلند ہوں گے, وہ خوش ہو جائیں گے, تم سے راضی ہو جائیں گے اور تمہاری مغفرت کا بھی ذریعہ بن جائیں گے. تو دنیا میں اگر کسی نے ماں باپ کی خدمت نہیں کر پایا کما حق کہو, تو کہا گیا ان کے انتقال کے بعد ان کے لیے جو ہے دعائے خیر مغفرت کی دعا ہر وقت کرتے رہیں, ہر وقت انہیں یاد کریں. جہاں مسجد نہیں ہے تو گھروں میں نماز پڑھیں اور ہر نماز کے بعد ان کے لیے دعا کریں. نماز سے محروم نہ رہیں, ورنہ ایک وقت کی نماز بلا وجہ کوئی ضائع کر دے تو کروڑوں برس کا عذاب ہے آخرت میں. اور کہا گیا ہے دنیا میں تو لوگ کوئی چیز کو نہیں چھوڑے جس کو پوج نہ ڈالے ہوں. ہم مسلمان بڑے قسمت والے ہیں, اللہ نے ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کر دیا. ہم اس اللہ کی عبادت کرتے ہیں, اس کی عبادت کرتے ہیں, اس کی پوجا پرستش کرتے ہیں جس نے ساری کائنات کو بنایا. ہم بنی ہوئی چیزوں کی پوجا نہیں کرتے ہیں, بنی ہوئی چیز ہمارے لیے بنائی گئی تھی. مٹی, پتھر, جھاڑ, درخت, دریا, ندی, نالے سب ہمارے لیے بنائے گئے تھے کہ ہمارے کام آئے. لیکن دنیا میں شیطان نے کہیں لوگوں سے ندیوں کی پوجا کروا دیا, کہیں پہاڑوں
کی کروا دیا, کہیں جھاڑوں کی کروا دیا, کہیں مورد بنا کے کروا دیا. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ایک سجدہ جو تجھے گراں گزرتا ہے نا, بھاری پڑتا ہے, وہ ہزاروں سجدوں سے آدمی کو نجات دیتا ہے, نجات دیتا ہے. ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہم اسے ایک اللہ کے ماننے والے ہیں اور اس کے رسول کے پیغام کو اپنانے والے, اس کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں. وہ خوش نصیب ہو تم جو مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے اور تمہارے مسلمانوں نے تمہارے ماں باپ نے تمہیں کلمہ سکھا دیا, کلمے کی ترغیب دے دی, ایمان والے بنائے. ماں باپ کا شکر ادا کرتے رہو, ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہو کہ ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے, ورنہ ہم کسی ایسے کے گھر میں پیدا ہوتے جو بت پرست ہیں, وہ ہمارے ماں باپ بت پرست, ہمیں بت پرستی سکھا دیتے اور ہم ہلاک ہو جاتے. تو یہ اللہ کا بڑا احسان ہے ہم پر, ہمارے ماں باپوں کے پر کہ ہم نے جو ہے دینی تعلیموں سے آراستہ ہوئے, کم سے کم کلمے کو جانتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ, اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو ہم کم سے کم یہ کلمہ ہمارے ماں باپوں نے ہمیں سکھا دیا, تو ہم ان کے لیے ہے کہ ہر وقت مغفرت کی دعائیں کرتے رہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ قیمت طلب نہیں کرتا ہے. یہ مت دیکھو کسی کا, یہ مت سوچو کہ بہت گنہگار تھے, اللہ کے نزدیک پتہ نہیں کون پیارا ہے. کہا گیا انسان زندگی بھر نیکیاں کرتا ہے اور خاتمہ کبھی کبھی کافروں میں ہوتا ہے. روایتیں ہیں ہمارے ہاں کتابوں میں, ہم نے بے شمار پڑھے, کفر کی حالت میں مرتے ہیں, اور کوئی زندگی بھر جو ہے گناہ گاروں میں, گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں, اور آخر وقت اللہ ان کا ایسا ایمان نصیب کرتا ہے کہ وہ ایمان کی حالت میں دنیا سے جاتے ہیں. تو ہم کبھی کسی کے لیے فیصلہ ایمان والوں کے لیے نہیں کر سکتے کہ وہ بڑے گنہگار تھے, انہوں نے نمازیں نہیں پڑھی, انہوں نے روزہ نہیں رکھے. ہمیں حکم ہے کہ ہم اپنے نماز ایمان والے بھائی بہنوں کے لیے جو ہے دعائیں کرتے رہیں, ہمیں دعاؤں کا حکم ہے. ہم اپنے طرف سے فتوا نہ لگائیں, بلکہ کہا گیا ہے مومن کا آئینہ ہے, جو کسی میں برائی دیکھتا ہے, ایک برائی تو اس کے اندر چار برائی, چار عیب خود کے اندر عیب رہتے ہیں. تو کبھی ایمان والے انتقال کر جائیں تو کبھی دلوں میں یہ نہ رکھیں بس ان کے لیے ہمیں سامنے کفر بھر نہ کیے ہوں. ہاں جن کے سامنے کفر کر دیے ہوں اور توبہ ان کے سامنے نہ کیے ہوں تو ان کے لیے خاموشی اختیار کرنا. کئی کفر کر دیتے ہیں, وہ کفری حالت ہم بھی جو ہے, ہمارے سامنے بھی ایک شخص نے ایک بار شادی کے موقع پہ ہم نے اصلاحی بیان دیے, ایک آ گیا پتہ نہیں کیسا تھا, وہ روکھا سوکھا آدمی, کہنے لگا وہ ہم ایسے جگہ پہ رہ رہے ہیں, ہم ان کے بیچ میں رہ رہے ہیں, ایسا ہی بن کے رہنا پڑے گا. ہم نے گانے باجے سے منع کرا کہ ہماری سماج کے نہیں ہے یہ, اس میں بے برکتی ہوتی ہے, اس میں دولہا دلہن زندگی بھر پریشان حال رہیں گے, یہ چیزیں ہماری سماج کی نہیں ہے, غیروں سے آ گئی, یہ چیزیں بند کیجیے. راتوں میں وہ رات جگہ کے نام پہ اسپیکروں میں گانے اور عورتوں کے دادرے ٹائپ کے ہوتے تھے, میں نے اس چیز پہ منع کرا. وہ صاحب آ گئے بحث کرنے کہ ہم ان کے بیچ میں رہ رہے ہیں, ہمیں تو ایسے بن کے رہنا پڑے گا. بولا میاں توبہ کرو, کافر ہو گئے, تم نے کہہ دیے کہ ہم کافروں کے بیچ میں رہ رہے ہیں, کافر بن کے رہنا کو آپ پسند کر رہے ہیں. پھر حدیث بیان کیا گانے کے اس پہ, اور یہ قرآن کی آیتیں. وہ شخص جو ہے میرے سامنے, اس نے توبہ نہیں کیا, تو اب میرے سامنے وہ شخص نے توبہ نہیں کیا, اس کا کفر میرے سامنے کھل گیا, تو میں ہے کہ وہ مرے گا تو میں اس کے سامنے اس کے لیے دعا نہیں کر سکتا. لیکن مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا ہے, مسلمانوں جیسے نام ہے, لوگ مسلمان جانتے ہیں, تو اس لیے میں نے اس کے عیبوں کو ابھی تک کھولا نہیں. بس ایک شخص نے بولے آپ اس سے سلام دعا نہیں کرتے, میں نے کہا اس نے جو ہے میرے سامنے کچھ ایسی کفریہ باتیں بک دیا, میرے سامنے توبہ نہیں کرا. تو بولے بات آئی تھی, اس نے کہا ہم نے توبہ کر لی ہے. میں بولا کھلے عام کفر کی کھلے عام توبہ ہوتی ہے. بڑے بڑے علماء بھی قرآن اسٹیج کے اوپر لاکھوں کے مجمع میں کہتے ہیں اللہ بولنے میں کسی قسم کی تیرے اور تیرے رسول کی شان میں بے ادبیاں گستاخیاں ہو گئی ہوں تو ہم توبہ کرتے ہیں کر کے. تو میں بولا بڑے بڑے پائے کے علماء اسٹیجوں میں توبہ کرتے ہیں, یہ شخص جو ہے طالب علم بھی نہیں ہے, اور ایک ادنا سے طالب علم میں اپنے آپ کو عالموں کی جوتیاں سیدھے کرنے والا کہتا ہوں, علماؤں کی صف میں بھی نہیں, تھوڑا بہت پڑھا لکھا. تو میں نے کہا وہ میرے سامنے میں نے قرآن اور حدیث کا بیان دیا, وہ میری باتوں کو رد کرتا, لیکن اللہ رسول کی باتوں کو اس نے رد کیا, تو میرے سامنے اس نے کفر کیا. میں نے بتایا کہ قرآن کی بات ہے, حدیث کی, اس کے بعد اس نے نہیں مانا اور اس نے کفر کیا اور کہا ہم ان کے بیچ میں رہ رہے ہیں, ویسے ہی بن کے رہیں گے. تو میں بولا جب تک وہ میرے سامنے توبہ نہ کرے تو میرے لیے اس پہ سلام دعا جائز نہیں. تو ایسے اگر آپ کے سامنے کوئی کافروں کی بات پہ اڑ جائے اور وہ کرے تو اس کے لیے تو خیر آپ کو حکم ہے کہ آپ نہ کریں, مغفرت کی تو بات الگ ہے. لیکن جس کے سامنے آپ کا کسی کا کفر نہیں کھولا ہے اور وہ ایمان ہے, اللہ رسول کا کلمہ پڑھنے والا ہے, اہل سنت والجماعت سے, تو آپ ہر مسلمان کے لیے جو ہے ان لوگوں کے لیے دعا کرنا جو ہے اپنے مرحومین کے لیے مستحب ہے. اولادوں کے لیے کہتے ہیں واجب کے درجے میں رکھتا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا
وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، الہ العالمین ان پہ ویسا ہی رحم کر جیسے چھٹپن میں انہوں نے ہم پر رحم کیے۔ تو اولادوں کے لیے تو واجب کے اس پہ ہے کہ اولادیں اپنے ماں باپ کے لیے ہر وقت مغفرت کی دعا کرتے رہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مرحومین کے لیے ہر وقت مغفرت کی دعا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اب کسی کو معاف کرنے کے لیے قیمت تئی طلب کرتا۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا رحمت حق بہا نمی جوید بہانہ می جوید، اللہ کی رحمت جو ہے قیمت نہیں طلب کرتی ہے، بہانہ ڈھونڈتی ہے کہ کیسے معاف کر دیں، کیسے معاف کر دوں اپنے بندوں کو۔ وہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ کہا گیا اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ بندے ہی اس کو نہیں جانتے، اس کو نہیں مانتے، اس کو نہیں پہچانتے ہیں، اپنی پیدائش پہ غور نہیں کرتے کہ ہم کیا تھے اس نے بنا دیا، اور پھر بنے ہوئے کو اٹھانا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہم نے یہ بھی سنے ان کا مر گئے گڑ گئے پھر کس نے دیکھا ہے، یہ بھی بول دیتے ہیں، یہ بھی کفری لفظ ہے۔ مسلمانوں کے سے بھی توبہ کرنا چاہیے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے منہا خلقنکم، ہم نے تمہیں اسی مٹی سے بنایا ہے، وفیہا نعیدکم، اور اسی میں ملا دیں گے۔ ہم قبر میں مٹی ڈالتے وقت پڑھتے نا، ہمیں یاد کرنا چاہیے وفیہا نخرجکم تارۃ اخری، اور قیامت کے دن ہم تمہیں اسی مٹی سے اٹھا کر کھڑا کریں گے۔ کہیں مثال دی گئی ہے، پھر تم زمین کو دیکھو مر جاتی ہے، پھٹ جاتی ہے، ہم اسے بارش کے ذریعے زندہ کر کے ہری بھری کر دیتے ہیں۔ ایسا ہی جب وقت آئے گا تو اللہ کی طرف سے حکم ہوگا تم سب اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہو جاؤ گے اور اللہ کی بارگاہ میں پیشی دینا ہے۔ تو یہ مرنے کے بعد آخرت پہ قبر پہ سب پہ ایمان رکھنا ہے۔ ہم پڑھتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، موت کے بعد بعثت یعنی اٹھنا۔ یہ سب ہم پڑھتے ہیں زبان سے بدرسوں میں، لیکن اس کے معنی مطلب نہیں سنتے۔ آمنت باللہ میں ایمان لائے اللہ پہ، عورتیں کہیں گی میں ایمان لائی اللہ پہ، آمنت باللہ و ملائکتہ، اس کے ملائکہ فرشتوں کو کہا جاتا ہے ملائکہ، و کتبہ اس کی کتابوں پہ، کتاب ہے توریت انجیل زبور، لیکن ہمیں حضور کے صدقے قرآن مقدس دی گیا جو قیامت تک کے لیے ہمیں اس کے ایمان لاتے ہیں، وکتبہ ورسلہ اس کے رسولوں پہ ایمان لاتے ہیں، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پہ ایمان لاتے ہیں، قیامت کے دن جب سب اٹھ کے اور آخری دن حساب ہوگا، والیوم الآخر والقدر تقدیر پہ ایمان لاتے ہیں، خیرہ و شرہ من اللہ، خیر اور شر اللہ تعالی کی طرف سے من اللہ تعالی، والبعث بعد الموت اور موت کے بعد اٹھنے پہ ایمان لاتے ہیں۔ تو ہم جو ایک پڑھتے ہیں ایمان مفصل ایمان مزمل، اس پہ ہمیں ایمان بھی رکھنا ہوگا، اس کے معنی مطلب کو سمجھنا پڑے گا۔ مدرسوں میں مکتب میں تو پڑھ لیتے ہیں، لیکن ہم آبادیوں میں بہت سے ایسے سنتے رہتے ہیں، لوگ آتے ہیں ایسے جاہل بحث کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ بچائے ایسی جہالت سے جو کہ ہم اللہ رسول کے فرامین کے آگے اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رسول پہ سچا ایمان رکھیں، تو انشاءاللہ اس کی ذات سے امید ہے کہ ہمیں مرتے وقت سچا پکا ایمان نصیب کرے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ اور میری بھی زبان میں لکنت ہے، الفاظ اللہ رسول کی شان میں اعلیٰ بولنا چاہیے، ادنا نکل جاتے ہیں۔ میں بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ توبہ کریے تاکہ ہم سب کو اللہ سے معافی مانگنے توبہ کرنے کی عادت ہو جائے۔ اللہ کو توبہ بڑی پیاری ہے۔ توبہ کے معنی معاف کرنا، توبہ کے معنی گال میں ہاتھ پٹکنا نہیں ہے۔ ہماری دیہاتوں میں چل گیا گالوں میں ہاتھ پٹکتے اور توبہ توبہ بولتے، یہ تو نام ہے اس کا، یہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ کے معنی معافی مانگنا، استغفر اللہ، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ عورتیں کہیں گی میں معافی مانگتی ہوں، استغفر اللہ ربی جو ہمارا رب ہے۔ رب کے معنی پرورش کرنے والا، پالن ہار۔ ماں باپ پیدا کرتے ہیں لیکن وہ ماں کے سینے میں ہمارے پیدا ہونے سے پہلے جو دودھ پیدا کرنے والا وہی اللہ ہے۔ جو ہم پیتے ہیں جانوروں کا دودھ، اللہ قرآن میں اس کی مثال دیتا ہے، وہ کون ہے جو تمہارے لیے دودھ پیدا کرتا ہے گوبر اور خون کے درمیان سے؟ یہ وہی اللہ تعالیٰ اپنی قدرتیں بیان فرماتا ہے، لیکن ہم اس کی قدرتوں کو نہیں جانتے۔ ہم اپنی پیدائشوں پہ غور نہیں کرتے، اس کی تمام قدرت کی نشانیاں ہیں۔ پاک ہے وہ ذات جو پانی کی ایک قطرے سے جیتا جاتا مجسمہ بنا کے اور ہمیں وجود بخش دیا ہے۔ تو پھر وہ اس نے جب پہلی بار ہمیں بنایا تو دوسری بار اس کو قبروں سے اٹھانا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں آیا کہ تم اپنی پیدائش پہ غور کرو۔ جب لوگ اعتراض کرتے تھے حضور کے دور پہ، بنہا خلقنکم، ہم نے تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اسی میں دو بار تمہیں ملا دیں گے، وفیہا نخرجکم تارۃ اخری، اور جب وقت آئے گا تو اسی مٹی سے جو ہے تم کو اٹھا کر کھڑا کر دیں گے۔ لیکن ہم تو مٹی میں مل جائیں گے، لیکن اولیاء اللہ جو سچے اولیاء اللہ ہیں اور اللہ کے پیغمبر ہیں وہ ابھی بھی ان کی قبروں میں باحیات ہیں۔ جیسے انہیں ایک آن کے لیے اللہ کا وعدہ پورا ہونے کے لیے موت آتی ہے اور وہ قبر میں اپنی مثل سابق کی طرح باحیات ہیں۔ بے شمار اولیاء اللہ کی مثالیں ہیں جن کی قبریں خود ہی تر و تازہ لاشیں ہزاروں سال سے، ابھی 1400 چل رہا، 100 سال پہلے حضور کے ایک صحابی تھے حذیفہ الابنی، اور ایک اور ہیں جن کا نام میں بھول رہا ہوں، عبداللہ بن
ان کا نام بھول رہا ہے، عراق میں ان کی قبر دریائے دجلہ کے قریب میں تھی۔ وہاں کے جو بادشاہ تھا صاحب فیصل اس دور میں، اس کے خواب میں آئی کہ ہماری قبروں کی جگہ بدلو، قبر دریا سے پانی آ رہا ہے۔ بادشاہ تھا، اس نے دھیان نہیں دیا۔ مفتی اعظم جو وہاں کے اس وقت کے تھے، ان کے خواب میں آئے وہ صحابی، کہے کہ ہماری قبروں میں پانی آ رہا ہے، ہماری جگہ بدلو۔ مفتی اعظم نے کہے، اور انہوں نے یہ بھی شکایت کی کہ میں نے بادشاہ سے کہا ہوں، لیکن ہم نے بادشاہ سے کہے لیکن وہ دھیان نہیں دے رہا۔ جب وہ مفتی اعظم بادشاہ کے پاس گئے، کہنے لگے تجھے حضور کے صحابیوں نے یہ حکم دیا، تو نے توجہ نہیں دیا؟ کہا جی حضرت میں حکومت کے کام کاج میں جو ہے بھول گیا تھا۔ ٹھیک ہے آپ مفتی ہیں، فتویٰ دیجئے کہ قبر کھود سکتے ہیں۔ تو میں آرڈر دیتا ہوں کہتے ہیں اپنے فوجی سپاہیوں کو، انہوں نے فتویٰ لکھے، قبر کھودی گئی۔ جب یہ اعلان ہوا تو لوگوں نے روکے، کہنے لگے نہیں تھوڑی دیر رک جاؤ، حج کا موقع ہے، دنیا بھر سے لوگ آئیں گے، تو کم سے کم حضور کی زیارت بظاہر نہیں کیے تو حضور کے صحابہ کی زیارت کر لیں۔ لوگوں نے کچھ دن روکے، حج کے موقع پہ وہ قبریں کھودی گئیں۔ مکے شریف سے عراق جو ہے عرب سے قریب میں لگا ہوا بارڈر ہے، اس دور میں ایک ہی حکومت تھی، اب یہ حصہ الگ ہے۔ جب کھولی گئی قبریں تو جرمنی کا اس دور کا لندن کا بہت بڑا آئی اسپیشلسٹ آنکھ کا ڈاکٹر تھا، انہوں نے جب ان صحابہ کی آنکھیں دیکھا تو کہنے لگا مفتی اعظم گواہ رہو میں کلمہ پڑھ کے ایمان لاتا ہوں تمہارے رسول پہ، میں عیسائی تھا لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا، لیکن آج سے میں محمدی ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لاتا ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں۔ بولے کیا دیکھ رہا ہے تو؟ کہا میں ان کو دیکھا ہوں، یہ مردہ نہیں یہ زندہ ہے، اور میں نے تمہارے قرآن بھی پڑھا جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے۔ تو بولے میں نے تمہارے قرآن پہ بھی یہ چیز ہے، میں گواہی دیتا ہوں یہ مردہ نہیں یہ زندہ ہے۔ یہ آنکھیں مردوں کی نہیں ہے، ان کی آنکھ دیکھ کے اس دور کا بہت بڑا ڈاکٹر، اور اس کو دیکھ کے تقریباً 70,000 کچھ جو ہے لوگ غیر قوم کی ایمان لائے تھے، بہت سے میڈیا والے آ گئے تھے۔ اور یہ وہ تاریخ 1933 سن 1933 کی بات ہے۔ اس دور میں اخبار چالو ہو گئے تھے، اس دور پہ ریڈیو چالو ہو گئے تھے، اس دور کے اخبارات خبریں جو ہے آج بھی بہت سے لائبریریاں ہوتی ہیں شہروں میں، اپنے دیہاتوں میں نہیں، ان لائبریریوں میں پیپر اس دور کے آج بھی وہ واقعہ لکھا ہوا ہے، لاکھوں لوگوں نے زیارت فرمائی۔ تو جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں، سچے ولی ہوتے ہیں، وہ آج بھی اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ لیکن وہ وہاں بھی جرجس کہتا ہے کہ کوئی کھڑے کو پوچھتے ہیں، کوئی پڑے کو پوچھتے ہیں، کھڑے کو مورت کو بولتا ہے، پڑے وہ ان کو بولتا ہے، اللہ والوں کو بولتا ہے۔ تو اللہ والوں کو ہم پوچھتے نہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ان کی محبت ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ المرء مع من احب، جو جن سے محبت کرے گا ان کا حشر نصر انہی کے ساتھ ہوگا۔ ان سے محبت کرتے ہیں، ان کے صدقے میں اللہ سے دعا کرتے ہیں، مولا بڑے گنہگار ہیں، ہم برے ہیں، لیکن تیرے نیک بندوں کے صدقے ان کے وسیلے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ہم اس لیے مزاروں پہ چلے جاتے ہیں کہ ان کے توسل سے اللہ سے دعائیں خیر کرنے کر کے، ان کی پوجا کے لیے نہیں جاتے ہیں۔ لیکن مردود مولوی جو ہے موبائلوں میں اس لیے آپ ہماری قوم کو بتا رہا ہوں کہ ہر کسی کے موبائلوں میں جو ہے دیکھتے رہتے ہیں لوگ، اور خالی ذہن رہتے ہیں، قرآن اور حدیث کا علم نہیں، ایسے مردودوں کی بات میں اپنے ایمان اور عقیدے خراب کر لیتے ہیں۔ اور آئے دن ہمیں شکایتیں ہمارے پاس آتی رہتی ہیں، فلانا پلپلا ہو گیا، فلانا ایسا ہو گیا، ٹھکانا ایسا ہو گیا۔ وجہ یہ ہے کہ ذہن خالی تھا، خالی دماغ، خالی جگ، خالی گلاس میں جو چیز بھریں گے وہ فل ہو جاتی، تو خالی نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ علم حق سیکھیں، علماء حقہ کی بیانات، ان کی تقریر دیکھیں۔ جو اللہ رسول کے دشمن ہیں، ان کی توہین کرنے والے ہیں، ان کے بیانات کو آپ مت سنیے، کیونکہ آپ کو قرآن حدیث کا علم نہیں ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ قرآن کے خلاف بول رہا ہے کہ حدیث کے خلاف بول رہا ہے۔ تو اللہ تعالی ہماری قوم کو ہدایتیں دے، صحیح معنوں میں جو ہے ہم جو ہے کلمہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔